السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے طلحہ حسین ہیں لاہور سے۔ بڑا خوبصورت مدے کا سوال ہے ان کا۔ وہ کہتے ہیں جی نواز شریف نے آتے ہی وزیر اعظم کی طرح بیہیو کرنا شروع کر دیا ہے۔ سیاسی مقبولیت بالکل نہ ہونے کے باوجود بھی نون لیگ کے رہنما بہت پر اعتماد نظر آتے ہیں۔ کیا اگلی حکومت نواز شریف کی جھولی میں ڈال دی جائے گی؟ طلحہ حسین صاحب، ابن انشا مرحوم کا کمال، اور گایا بھی امانت علی خان، استاد امانت علی خان نے، اس جھولی میں 100 چھید ہوئے، اس جھولی کا پھیلانا کیا؟ انشا جی اٹھو، نواز جی اٹھو، اب کوچ کرو۔ یہ کہانی یہاں ختم ہوگی۔ اگر جھولی میں ڈالا بھی گیا تو یہ گر جائے گی، چونکہ جھولی میں چھید اتنے ہیں۔ یہ میری پریڈکشن ہے، آپ یاد رکھیں۔ اور پتہ نہیں آنے والے دنوں میں ہونے والا کیا ہے، دیکھتے جائیں۔ یہ ساری جو بہیو فلانا ٹمکانا پاکستان کی بد نصیبی تھی، اور ضیاء الحق کا پاکستانیوں سے انتقام تھا، لیکن اس انتقام کا انجام اب زیادہ دور نہیں۔ دوسرا سوال ہے جی زین امتیاز ہیں، اسلام آباد کے رہنے والے ہیں، دبئی میں ہوتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ نے کہا ہے کہ آنے والا الیکشن ایسا ہوگا جس کے نتائج سب کو پہلے سے ہی معلوم ہے۔ اگر کسی مخصوص ٹولے کو ہی اقتدار دینا ہے تو الیکشن کرانے، پیسہ اور وقت ضائع کرنے کی بجائے عام اعلان کر دیا جائے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے بھرم شرم، ایک اسٹریٹ کام ہم لوگ کرتے نہیں، سجی دکھا کے کھبی مارنا، یہ ہمارا ایک ٹیمپرامنٹ ہے، مزاج ہے۔ تو لیکن انجام کیا ہوگا اس پہ نظر رکھیں آپ، وہ بہت دلچسپ ہوگا، دیکھتے جائیں۔ نیکسٹ ہیں جی احسان احمد ہیں کراچی سے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ نواز شریف کے خلاف ہمیشہ سازش ہوئی، وہ جھگڑا نہیں کرتے۔ اس دفعہ بھی نواز شریف کا فوج سے کوئی جھگڑا نہیں، اس میں کتنی سچائی ہے اور آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں۔ میرے وہ استادوں کی طرح ہیں، اللہ ان کو صحت اور زندگی دے۔ وہ از ناٹ ویل۔ پاکستان کے ایک لیڈنگ جرنلسٹ اور لیڈنگ کالمسٹ، ان کا نام ہے نذیر ناجی، اور ایک زمانے میں وہ رہے ہیں اسپیچ رائٹر نواز شریف۔ میرا ان کے ساتھ بہت پرانا اور گہرا تعلق ہے۔ جب میں اسکول گوئنگ بچہ تھا تو نذیر ناجی صاحب کے چھوٹے بھائی، کافی چھوٹے ان سے، وہ گورنمنٹ کالج لائل پور میں پڑھتے تھے، اس وقت بی ایس سی کر رہے تھے۔ ان کا نام تھا ضمیر، نذیر ناجی صاحب کے بھائی کا۔ وہ میرے ٹیوٹر تھے، مجھے ٹیوشن پڑھانے آیا کرتے تھے۔ تو میرا ناجی صاحب کے ساتھ ایک ذاتی، اس لیے نہیں کہ میرے سینئر ہیں، میرے بڑے ہیں، پاکستان کے ٹاپ کے کالمسٹ جب تک وہ لکھتے رہے تو ان کا بیک گراؤنڈ بہت، ہی از اے ہیوی ویٹ۔ اچھا، دوسری طرف ایک زمانے میں باری اسٹوڈیو میں ایک پروگرام کرتا تھا چوراہا۔ اس زمانے میں میرا جیو کے ساتھ، جنگ اور جیو کے ساتھ تھا۔ تو ایک بار میں نے بطور مہمان ناجی صاحب کو بلایا، تو بریک میں نے پوچھا، میں نے کہا ناجی بھائی یہ بتائیں کہ آپ اتنا کلوز اس کے نواز شریف کے رہے ہیں ایز اے اسپیچ رائٹر، اور وہ ایک بڑا بنا بھی تھا کہ تقریر انہوں نے جہاز میں لکھی اور فلاں ہے، اس طرح کا تھا۔ تو میں نے کہا آپ نے اس آدمی کو اتنے قریب سے دیکھا ہے، تو آپ کا اس کے بارے میں کیا اوپینین ہے؟ وہ ہنس پڑے۔ انہوں نے کہا یار یہ کی پوچھنا ہے، تو یہ چلدی پھردی ٹکر ہے، چلدی پھردی ٹکر، یہ لاہور کا ایک ایکسپریشن ہے۔ اب آپ کراچی کے ہو، آپ کو پتہ نہیں، یعنی ہر جگہ ہی سینگ پھنسا لینے والا بندہ ہے۔ ٹھیک، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سازش، اس کے خلاف کیا سازش ہوئی؟ کس بات کی سازش؟ کون سی سازش؟ کسی ایک کے ساتھ تو چلو سازش، دوسرے کے ساتھ بھی، تیسرے کے ساتھ بھی۔ یہ تو وہ آدمی ہے جو ڈچ کر گیا تھا جنیجو کو بھی۔ سازش نہیں، ٹیمپرمنٹ کی بات ہوتی ہے۔ نبی کریم کے سے ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ آپ نے ایک بار فرمایا کہ اگر
کوئی کریڈیبل آدمی، قابل بھروسہ آدمی یہ کہے کہ احد اپنی جگہ سے ہل گیا ہے، احد پہاڑ سرک گیا ہے، تو میں مان لوں گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں صدیوں پہلے اب جیولوجسٹ کہتے ہیں کہ پہاڑ اوور دا سینچری سرکتے بھی ہیں، لیکن حضور نے آگے کیا کہا؟ لیکن اگر وہی آدمی یہ کہے کہ فلاں آدمی نے اپنی عادت چھوڑ دی تو میں نہیں مانوں گا۔ ہمارے پنجابی میں ایک بہت بڑا کامن ہے، اگین آپ کراچی سے ہو مجھے نہیں پتا، کہ عادتاں سرا نال جاندی ہیں، یعنی عادت موت کے بعد ہی ختم ہوتی ہے۔ سو نواز شریف ہیبیچول یہ وہ اس کی وجہ ہے، یہ وہ آدمی ہے جس کو دورہ پڑا تھا ایک زمانے میں، اگر آپ کو یاد ہو، مجھے نہیں پتا آپ کی ایج کیا ہے، امیر المومنین بننے کا شوق تھا۔ مائنڈ سیٹ دیکھو کیا ہے۔ تو اب میں نام لینا شروع کروں، امیر المومنین جو خلفائے راشدین صرف 4 ہیں، ان کی کلاس میں اگر کوئی آتے ہیں وہ ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز بن امیہ کے۔ باقی امیر المومنین تو یزید بھی تھا، یہ جو ہمارے امیر معاویہ ہیں جناب، وہ بھی یہ اس کی آپ چھوڑیں، اس میں سچائی بچائی کوئی نہیں ہے، وہ ہر ایک کے ساتھ ہی، یعنی کسی کے ساتھ نارمل ریلیشن شپ رہا ہی نہیں بندے کا۔ غلام اسحاق خان، چلو ہم جنرلز کی بات نہیں کرتے، پرویز مشرف صاحب، اور نام تو لو، وہ جو جنجوعہ صاحب تھے۔ تو اس لیے یہ نہیں، وہ بوگس بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار کا کہنا تو ویسے ہی بے معنی ہے۔ اسحاق ڈار کا ٹوٹل اگر آپ دیکھو، اس کا کلیم ٹو گلوری کیا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کا سمدھی ہے، بس اور کیا ہے۔ پہلے اس نے کچھ زندگی میں کبھی سچ بولا ہو تو مجھے بھی بتا رہے، میرے علم میں اضافہ ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔